بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ دوستو، جس طرح مہینوں میں رمضان کے مہینے کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا، اسی طرح دنوں میں جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ کو ماہ رمضان کے پہلے جمعے کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہیں، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو۔ تو آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان میں جمعے کا دن ہو تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سونے پہ سہاگا۔ اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دن سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر آپ فائدہ اٹھاؤ گے تو یقین جانیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد پوری ہو جائیں گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، ادھر ادھر در بدر بھٹکنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جب آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھو گے تو اس وظیفے کی بھی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی۔ اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ محدثین، بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، فلموں، ڈراموں اور گانوں کو تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، لیکن اچھی بات کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ آپ اس اچھی بات کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کس حد تک شیئر کرتے ہیں۔ اس کے شیئر کرنے سے آپ کو ثواب بھی ہوگا، اور اس کے شیئر کرنے سے جو بندہ یا بندی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، ان کے پڑھنے سے بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیں، جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے یعنی کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب ایک تو جمعے کا مبارک دن ہے، اور اس دن قبولیت کی گھڑی کے بارے میں بزرگان دین، محدثین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور دوسرا افطاری کا وقت۔ تو جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھو گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں،
اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے کہ یا پروردگار میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اے میرے مالک مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ تو دوستو، پہلے عشرے میں آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو خوب سمیٹیں، لیکن ان رحمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ضرور کریں، کیونکہ یہ عمل ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ عمل میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ عمل استغفار کا عمل ہے، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، آپ کوشش کریں کہ ایک تسبیح صبح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد استغفار کی پڑھ لیا کریں، اور ایک تسبیح آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، یا پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیا کریں۔ دوستو، اس عمل کی برکت سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اور ہم رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات کریں اللہ تعالیٰ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔